پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو میرے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکنے کو برا جانتے ہیں، مگر اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے، اور کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس پر انہیں سوار کروں، تو میں کبھی غزوات میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا۔ میری تو خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7226۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہراتے تھے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7227۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام بن بنبا نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، سوا اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7228۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اگر مجھ کو اپنا حال پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور عمرہ کر کے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی احرام کھول ڈالتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7229۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ساتھ تھے، پھر ہم نے حج کے لیے تلبیہ کہا اور 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے طواف کا حکم دیا، اور یہ کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں، سوا ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہدی تھی، اور کہا کہ میں بھی اس کا احرام باندھ کر آیا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ پھر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد منی جا سکتے ہیں، اس حال میں کہ ہمارے ذکر منی ٹپکاتے ہوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں حدیث ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے ملاقات کی، اس وقت آپ بڑے شیطان پر رمی کر رہے تھے، اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مکہ آئی تھیں، لیکن وہ حائضہ تھیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام اعمال حج ادا کرنے کا حکم دیا، صرف وہ پاک ہونے سے پہلے طواف نہیں کر سکتی تھیں اور نہ نماز پڑھ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ بطحا میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سب لوگ عمرہ و حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مقام تنعیم جائیں، چنانچہ انہوں نے بھی ایام حج کے بعد ذی الحج میں عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7230۔
یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، پھر آپ نے فرمایا کاش میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نیک مرد میرے لیے آج رات پہرا دیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا بلال رضی اللہ عنہ جب نئے نئے مدینہ آئے تو بحالت بخار حیرانی میں یہ شعر پڑھتے تھے، کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا، وادی مکہ میں، اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوگی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7231۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف دو شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، اور اس پر سننے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو دیکھنے والا کہے کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسا اسے دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7232۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7233۔ قیس نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے 7 داغ لگوائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7234۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابی عبید نے جن کا نام سعد بن عبید ہے جو عبد الرحمن بن اظہر کے مولا ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7235۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ خندق کے دن خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہمارے ساتھ مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا دیا تھا۔ آپ فرماتے تھے اگر تو نہ ہوتا اے اللہ تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر دل جمعی نازل فرما۔ اس معاندین کی جماعت نے ہمارے خلاف حد سے آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے۔ جب یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلند کر دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7236۔ سالم ابو نضر نے بیان کیا جو اپنے آقا کے کاتب تھے، بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا اور میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے مٹبھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7237۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا کیا یہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ ایک اور عورت تھی
جو اسلام لانے کے بعد کھلے عام فحش کام کرتی تھی مگر قاعدے سے ثبوت نہ تھا، یعنی 4 عینی گواہ نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7238۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، ایک رات ایسا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے، عورتیں اور بچے سونے لگے۔ اس وقت آپ حجرے سے برآمد ہوئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، غسل کر کے باہر تشریف لائے، فرمانے لگے، اگر میری امت پر یا یوں فرمایا لوگوں پر دشوار نہ ہوتا۔ سفیان بن عیینہ نے یوں کہا، میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت اتنی رات گئے ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ اور ابن جریج نے اسی سند سے سفیان سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے عطا سے روایت کی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں دیر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بچے تو سو گئے۔ یہ سن کر آپ باہر تشریف لائے، اپنے سر کی ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے، فرما رہے تھے، اس نماز کا عمدہ وقت یہی ہے اگر میری امت پر شاق نہ ہو۔ عمرو بن دینار نے اس حدیث میں یوں نقل کیا، ہم سے عطا نے بیان کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن عمرو نے یوں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور ابن جریج کی روایت میں یوں ہے، آپ سر کے ایک جانب سے پانی پہنچ رہے تھے۔ اور عمرو نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا۔ اور ابن جریج نے کہا، آپ نے فرمایا، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو اس نماز کا افضل وقت تو یہی ہے۔ اور ابراہیم بن منذر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے کہا، ہم سے معان بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد بن مسلم نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7239۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7240۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں صوم وصال رکھا، تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی صوم وصال رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس مہینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ ہوس کرنے والے اپنی ہوس چھوڑ دیتے۔ میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس روایت کے مطابق سلیمان بن مغیرہ نے کی، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن جب لوگ نہ مانے تو آپ نے ایک دن کے ساتھ دوسرا دن ملا کر وصال کا روزہ رکھا۔ پھر لوگوں نے عید کا چاند دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نہ ہوتا تو میں اور وصال کرتا، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کے لیے ایسا فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7242۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے حتیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا پھر کیوں ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل نہیں کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے تاکہ جسے چاہیں اندر داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم قریش کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور مجھے خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہوگا
تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد بننا پسند کرتا، اور اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7244۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے عمر بن یحییٰ نے، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ اس روایت کی مطابقت ابو تیاح نے کی، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں درے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7245۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم سب جوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ کی خدمت میں 20 دن تک ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اب ہمارا دل اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اپنے پیچھے ہم کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور انہیں اسلام سکھاؤ اور دین بتاؤ، اور بہت سی باتیں آپ نے کہیں جن میں بعض مجھے یاد نہیں ہیں اور بعض یاد ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو، پس جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے اور جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7246۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ صرف اس لیے اذان دیتے ہیں یا ندا کرتے ہیں تاکہ جو نماز کے لیے بیدار ہو وہ واپس آ جائیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور فجر وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی دھاری ہوتی ہے۔ یحییٰ نے اس کے اظہار کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ملائے اور کہا یہاں تک کہ وہ اس طرح ظاہر ہو جائے، اور اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو پھیلا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7247۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ رمضان میں رات ہی میں اذان دیتے ہیں، وہ نماز فجر کی اذان نہیں ہوتی، بس تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیں تو کھانا پینا بند کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7248۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی تو آپ سے پوچھا گیا، نماز کی رکعتوں میں کچھ بڑھ گیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7249۔ مالک نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت پر مغرب یا عشاء کی نماز میں نماز ختم کر دی تو ذوالیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 آخری رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، نماز کے عام سجدے جیسا یا اس سے طویل۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی اور نماز کے سجدے جیسا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7250۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والے نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں، پس تم بھی اس طرف رخ کر لو۔ ان لوگوں کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے، پھر وہ لوگ کعبے کی طرف مڑ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7251۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی آرزو تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل کی، ہم آپ کے منہ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھتے ہیں، پس ان قریب ہم آپ کے منہ کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ چنانچہ رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا۔ ایک صاحب نے عصر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر وہ مدینے سے نکل کر انصار کی ایک جماعت تک پہنچے اور کہا کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے، حالانکہ وہ عصر کی نماز کے رکوع میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7252۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ انصاری، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی خبر سنتے ہی کہا، انس رضی اللہ عنہ ان مٹکوں کو بڑھ کر سب کو توڑ دے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک ہاون دستی کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس تھا، اور میں نے اس کے نچلے حصے سے ان مٹکوں پر مارا جس سے وہ سب ٹوٹ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7253۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے، ان سے صلہ بن ظفر نے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا، میں تمہارے پاس ایک امانت دار آدمی جو حقیقی امانت دار ہوگا بھیجوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم منتظر رہے کہ کون اس صفت سے موصوف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7254۔ خالد بن مہران نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے، اور اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7255۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب تھے، اوس بن خولا نام۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت نہ کر سکتے اور میں شریک ہوتا تو انہیں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں بتاتا، اور جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک نہ ہو پاتا اور وہ شریک ہوتے تو وہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خبریں مجھے بتاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7256۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے زبید نے، ان سے سعد بن عبیدہ نے، ان سے ابو عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ایک صاحب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ آگ جلوائی اور لشکریوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، جس پر بعض لوگوں نے داخل ہونا چاہا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آگ ہی سے بھاگ کر آئے ہیں۔ پھر اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو اس میں قیامت تک رہتے۔ اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں ہے، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7257۔ یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لائے۔ دوسری سند اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، تفصیل آگے حدیث ذیل میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7258، 7259۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ دیہاتیوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرما دیجئے۔ اس کے بعد ان کا مقابل فریق کھڑا ہوا اور کہا انہوں نے صحیح کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، اسیف بمانی اجیر مزدور ہے، پھر اس نے ان کی عورت سے زنا کر لیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہوگی، لیکن میں نے اس کی طرف سے 100 بکریوں اور 1 باندی کا فدیہ دیا اور لڑکے کو چھڑا لیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی پر رجم کی سزا لاگو ہوگی اور میرے لڑکے کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، باندی اور بکریاں تو اسے واپس کر دو، اور تمہارے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ہے۔ اور اے انیس رضی اللہ عنہ، قبیلہ اسلم کے ایک صحابی، اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انیس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا۔ پھر انیس رضی اللہ عنہ نے اس کو سنسار کر ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7260۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے خبر لانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، پھر ان سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ ہی تیار ہوئے، پھر کہا پھر بھی انہوں نے ہی آمادگی دکھلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ روایت ابن منقدر سے یاد کی، اور ایوب نے ابن منقدر سے کہا اے ابو بکر، یہ محمد بن منقدر کی کنیت ہے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کیجئے، کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث بیان کریں۔ تو انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، اور 4 احادیث میں پے در پے یہ کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے سفیان بن عینہ سے کہا کہ سفیان ثوری تو غزوہ قریظہ کہتے ہیں بجائے غزوہ خندق کے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ہی یقین کے ساتھ یاد کیا ہے جیسا کہ تم اس وقت بیٹھے ہو کہ انہوں نے غزوہ خندق کہا۔ سفیان نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی غزوہ ہیں، کیونکہ غزوہ خندق کے فوراً بعد اسی دن غزوہ قریظہ پیش آیا، اور وہ مسکرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7261۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو عثمان نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے دروازے کی نگرانی کا حکم دیا۔ پھر ایک صحابی آئے اور اجازت چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7262۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ کا ایک کالا غلام سیڑھی کے اوپر نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑا ہے اور اجازت چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7263۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز شاہ ایران کو خط بھیجا، اور قاصد عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خط بحرین کے گورنر منذر بن ساوی کے حوالے کریں، وہ اسے کسریٰ تک پہنچائے گا۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ اللہ انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7264۔
یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے، ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک صاحب ہند بن اسما سے فرمایا کہ اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو عاشورے کے دن کہ جس نے کھا لیا ہو وہ اپنا بقیہ دن بن کھائے پورا کرے، اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7265 1266۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھے خاص اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بیان کیا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا۔ جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس قوم کا وفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ قبیلے کا۔ عبد القیس اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اس وفد کو، یا یوں فرمایا کہ مبارک ہو بلا رسوائی اور شرمندگی اٹھائے آئے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر کافروں کا ملک پڑتا ہے، آپ ہمیں ایسی بات کا حکم دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی بتائیں۔ پھر انہوں نے شراب کے برتنوں کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں سے روکا اور 4 چیزوں کا حکم دیا۔ آپ نے ایمان باللہ کا حکم دیا۔ دریافت فرمایا جانتے ہو ایمان باللہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ دینے کا۔ میرا خیال ہے کہ حدیث میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر ہے اور غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں دینا، اور آپ نے انہیں دبا، حنتم، مصفت اور نقیل کے برتن جن میں عرب لوگ شراب رکھتے اور بناتے تھے کے استعمال سے منع کیا، اور بعض اوقات مقیر کہا۔ فرمایا کہ انہیں یاد رکھو اور انہیں پہنچا دو جو نہیں آ سکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7266۔ توبہ بن کیسان عنبری نے بیان کیا کہ مجھ سے شعبی نے کہا کہ تم نے دیکھا امام حسن بصری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیث مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہا، لیکن میں نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے سوا اور کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کئی اصحاب، جن میں سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے گوشت کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے آگاہ کیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ سب لوگ کھانے سے رک گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ۔ آپ نے کلوہ فرمایا یا اطعمو، اس لیے کہ حلال ہے، یا فرمایا کہ اس کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ یہ جانور میری خوراک نہیں ہے، مجھ کو اس کے کھانے سے ایک قسم کی نفرت آتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7267۔